ندا فاضلی کی شاعری۔ آپ کا نام مقتدی حسن تھا، لیکن ندا فاضلی کے نام سے آپ کو شہرت حاصل ہوئی۔ مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں 12 اکتوبر 1938 کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گوالیار میں حاصل کرنے کے بعد آپ دہلی چلے گئے۔ دہلی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی تقسیم ہند کا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ تقسیم ہند نے زمینوں سے زیادہ انسانوں کو بانٹ دیا، خاندانوں اور گھروں کو بانٹ دیا۔ تقسیم کے نتیجے میں آپ کے والدین تو پاکستان منتقل ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے خاندان کے برخلاف فیصلہ کرتے ہوئے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ یوں آپ خاندانی لحاظ سے تنہا ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ خاندان سے کٹ جانے نے بھی آپ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ شاعری میں آپ نے جہاں میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب کو بڑی دلچسپی سے پڑھا، وہیں آپ نے صوفیانہ شاعری سے خوب دل لگایا۔ داس، تلسی داس، سورداس، بابا فرید وغیرہ صوفی دور کے شاعروں کو پڑھنے کا شوق آپ پر جنون کی حد تک طاری ہو گیا۔ اس عمل نے آپ کی شاعری کو نیا رنگ و اسلوب دیا۔ جلد ہی لوگوں کو آپ کے مخصوص اور منفرد لب و لہجے کا اندازہ ہونے لگا۔ قسمت نے بھی ساتھ دیا۔ جلد ہی فلم انڈسٹری کی نظر آپ پر پڑ گئی، جس سے آپ پر روٹی کا دباؤ کم ہوا، ضروری خوشحالی نصیب ہوئی۔ آپ نے ہندی ادب اور اردو ادب دونوں طبقوں کے لیے شاعری کی، یوں آپ کا کینوس بہت وسیع ہو گیا۔ آپ کی ایک غزل جس کا مطلع ہے: دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ یہ غزل بہت مشہور ہوئی۔ آپ کی غزلیں جگجیت سنگھ اور گلوکارہ کویتا سبرامنیم نے گائیں۔ خاص طور پر جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ کی وہ غزل جو سرفروش فلم میں شامل ہے بہت مشہور ہوئی۔ اس غزل کا ایک شعر ہے: ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ ندا نے اپنی زندگی میں تقسیم ہند کو جس حساسیت سے دیکھا اور تنہائی کا کرب برداشت کیا، اور اس کرب و احساس کو آپ نے نہایت سیدھے اور سادہ لفظوں میں بیان کر کے اپنے اسلوب کا ایک منفرد تاثر چھوڑا۔ یہاں آپ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ آپ اس شعر کو یہاں شعر معترضہ سمجھیں: انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی، انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اللہ نگہباں یہاں بھی ہے وہاں بھی۔ کس قدر گہرائی ہے۔ خیر، آپ کا کہنا تھا کہ ہم تنہا ضرور ہیں، لیکن تنہائی کے دکھ درد کو بند کمروں سے نکال کر چلتی پھرتی زندگی کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے۔ زندہ رہنے کی یہی وہ انسانی روایت ہے جو ادب کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ ندا صاحب کی شاعری میں تنہائی کا جو درد ملتا ہے وہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو ابتدا سے موت تک آپ کے ساتھ رہا۔ تنہائی انسان کو کس کس انداز سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اس کا ادراک ندا کی شاعری سے ہوتا ہے۔ شہروں میں رہتے ہوئے بھی انسان خود کو کس قدر تنہا محسوس کرتا ہے، یہ کرب بھی ہمیں آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ چاروں طرف انسانوں کا ہجوم ہونے کے باوجود انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ میرے قبضے میں نہ مٹی ہے نہ بادل نہ ہوا، میرے قبضے میں نہ مٹی ہے نہ بادل نہ ہوا، پھر بھی چاہت ہے کہ ہر شاخ ثمر بار کروں۔ کہیں چہرہ کہیں آنکھیں کہیں لب، کہیں چہرہ کہیں آنکھیں کہیں لب، ہمیشہ ایک ملتا ہے کئی میں، ہمیشہ ایک ملتا ہے کئی میں۔ آئیں گفتگو کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹتے ہیں اور یہاں آپ کی ایک غزل کو سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا، تمام شہر میں ایسا نہیں خلوص نہ ہو، تمام شہر میں
ایسا نہیں خلوص نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا۔ کہاں چراغ جلائیں کہاں گلاب رکھیں، کہاں چراغ جلائیں کہاں گلاب رکھیں، چھتیں تو ملتی ہیں لیکن مکان نہیں ملتا۔ یہ کیا عذاب ہے سب اپنے آپ میں گم ہیں، یہ کیا عذاب ہے سب اپنے آپ میں گم ہیں، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا۔ چراغ جلتے ہیں بینائی بجھنے لگتی ہے، چراغ جلتے ہیں بینائی بجھنے لگتی ہے، خود اپنے گھر میں ہی گھر کا نشان نہیں ملتا، خود اپنے گھر میں ہی گھر کا نشان نہیں ملتا۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ شاعر ندا فاضلی، آواز و بیان سراج الدین۔